اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور انسانوں پر یہ آسان کر دیا۔ قرآن پاک ایک ایسی مجرب کتاب، ایک ایسی کتاب جو ہمیں طریقہ حیات بتاتی ہے، جو ہمیں زندگی کے طریقے بتاتی ہے، جو ہمارے لیے شفا ہی شفا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسا علاج ہے ہمارے پاس جو ہر گھر میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے بزرگان دین کے کچھ مجربات اور کچھ روزمرہ کے معمولات کے تحت اس امت پہ یہ احسان فرمایا ہے کہ بزرگان دین نے بڑی محنت کر کے، بڑی جد و جہد کر کے، بڑے مشاہدے کر کے کچھ مجربات انسان کے لیے اتنے آسان کر دیے ہیں کہ اپنی ہر پریشانی، ہر بیماری کا علاج قرآن پاک سے انسان حاصل کر سکتا ہے اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ کچھ مجربات جو بہت آسان ہیں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے شیئر کیے جائیں تاکہ ہر عام و خاص اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنی پریشانیوں کو دور کر سکے۔ دیکھیے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر قسم کے زہر کی شفا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آسمان سے ایک آواز سنائی دی گئی۔ جبرائیل امین نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ آج آسمان کا جو دروازہ کھولا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور یہ فرشتہ آج ہی زمین پر اترا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ اس کے بعد فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور سلام کیا اور کہا کہ دو نوروں کی خوشخبری لیجیے۔ یہ دونوں نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اہل معرفت، اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 1000 ظاہری اور 1000 باطنی حاجتوں کا حل ہے، جس مرض کے واسطے پڑھا جائے فائدہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ کی عظمت کا اندازہ کریں کہ اگر کوئی شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز درست نہیں۔ قرآن مجید سب نور و ہدایت ہے، مگر سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم تاثیر رکھی ہے جس کی بیان سے ہماری زبانیں قاصر ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے سورہ فاتحہ سے بہت لوگوں کا علاج کیا ہے اور اللہ کے حکم سے مریضوں کو بہت فائدہ ہوا ہے، اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا یہ روزمرہ کا معمول ہے۔ دیکھیے بھائی، ہر مقصد کے حل کے لیے اور ہر مرض سے شفا کے لیے نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اس ترتیب سے پڑھیں کہ بسم اللہ کی میم اور الحمد کا لام ملا کر پڑھیں، جیسے مل حمد للہ رب العالمین 41 دن تک پڑھیں تو ہر مقصد حل ہو اور ہر مرض سے شفا ہو۔ کسی قسم کا درد ہو تو اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں تو درد فوری طور پر کافور ہو جائے۔ کوئی شخص ناراض ہو
تو اول و آخر درود شریف اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دو، وہ فوراً راضی ہو جائے گا۔ اگر کسی کو بچھو نے ڈس لیا تو تھوڑا سا نمک لے کر 3 مرتبہ درود اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ دم کریں اور نیم گرم پانی میں حل کر کے ڈنگ والی جگہ کو بار بار دھوئیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ملے گی۔ کسی کا حافظہ کمزور ہو تو رات کو 7 بادام دودھ میں بھگو دیں اور صبح چھلکا اتار کر بادام پر اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ دم کر کے بادام کھا لیں۔ 41 دن تک ایسا عمل کریں، انشاءاللہ حافظہ کبھی ہو جائے گا۔ جان، مال اور رزق میں برکت کے لیے نماز فجر کے بعد 40 مرتبہ، ظہر کے بعد 30 مرتبہ، عصر کے بعد 20 مرتبہ اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ اور عشاء کے بعد 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جان، مال اور رزق میں عجیب و غریب برکت پیدا فرما دیں گے۔ پرانے دردوں کے لیے زیتون کے تیل پر اول و آخر درود شریف اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں اور رات سوتے وقت سنت کی نیت سے 21 دن تک مالش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں آرام آئے گا۔ بلغم سے نجات کے لیے اول و آخر درود شریف 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شہد پر دم کریں اور رات سوتے وقت سبز چائے میں ملا کر پلائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں بلغم نکل جائے گا۔ سورہ فاتحہ کا نقش زعفران و مشک سے لکھ کر 40 مرتبہ درود شفا اور 40 مرتبہ سورہ فاتحہ دم کریں تو انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اسی طرح سے بھائی اللہ رب العزت نے کچھ آیت الکرسی کے بھی حواس اور فوائد بزرگان دین کی زبان سے ہمارے لیے محفوظ فرمائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت کی رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیت کی سردار ہے۔ جس گھر میں شیاطین ہوں اس آیت کو پڑھا جائے تو شیاطین نکل جائیں، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ جان یا مال یا مکان کے حصار کے لیے اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر حصار کریں، انشاءاللہ ہر جن و انس کے شر سے حفاظت رہے گی۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پانی پہ دم کر کے جنات کے مریض کو چھینٹے ماریں تو جنات کو بڑی تکلیف ہوگی اور آپ کی بات ماننے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ جس شخص پر جنات ہوں 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، جنات جل جائیں گے۔ کسی مکان میں جنات ہوں تو آیت الکرسی کا نقش مشک و زعفران سے لکھ کر اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 41 مرتبہ آیت الکرسی دم کر کے نقش کو فریم کر کے لگائیں، جنات نکل جائیں گے۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بچہ اگر ڈرتا ہو یا اثرات کا مریض ہو تو اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص دم کر کے بچے کو پانی پلائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزانہ 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کریں گے اور کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکے گی۔ یہ چند مجربات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور آپ سب کو ان تمام اعمال کی اجازت ہے۔ ان تمام اعمال کے لیے ضروری ہے نماز کی شرط اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک نماز کی پابندی نہ ہو اور قرآن پاک کی تلاوت خلوص کے ساتھ نہ کی جائے۔ اس کو کریں، ہر خاص و عام کو اجازت ہے۔ جہاں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یا آیت الکرسی کے نقش کا ذکر ہوا ہے تو اس نقش کو حاصل کرنے کے لیے
آپ اپنے کمنٹ کر سکتے ہیں اور کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو نمبر دے دیا جائے گا، آپ نقش حاصل کر سکتے ہیں اور نقش حاصل کرنے کے بعد خاص طور پر اجازت بھی لے سکتے ہیں۔